کئی دفعہ ہم کلاس روم میں جاتے ہیں اور ٹیچر بہت ہی زبردست پڑھا رہا ہے, ایوری تھنگ از سو اسموتھ, بٹ یو فرگیٹ ایوری تھنگ ان 2 weeks. فار ایگزامپل یہ سبجیکٹ ایکس ہے, اس کو پہلے پڑھتے وقت ہم پہلے یہ کرتے تھے, لیکن ناؤ پوسٹ اے آئی ہمیں یہ ایسے کرنا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ. اف یو آر لرننگ الیکٹرانک سرکٹ انالیسس فار دا فرسٹ ٹائم اور آپ کی فرسٹ اسائنمنٹ آئی ہے, ہاؤ وڈ یو اٹمپٹ ٹو ڈو دیٹ اسائنمنٹ ٹوڈے؟ لرننگ سائنسز میں ایک اور بھی ٹرم استعمال ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈیزائربل ڈیفیکلٹیز. Having a mindset of solving real world problems یا understanding the deep concepts would serve you better than just کہ میں اپنی اسائنمنٹ کر لوں, میں اپنا جی پی اے لے لوں وغیرہ, رائٹ؟ ڈو یو تھنک کہ کمپیوٹر سائنس از ایز وائبل اے کریئر ناؤ ایز اٹ واز 5 years ago؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا احمد زبیر شو. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فرام somebody from academia who used to be my FIB supervisor as well. He's taught at NAST, he's taught at ITU for roughly 7 years. He's been there head of department of electrical engineering, اور اس وقت وہ قطر یونیورسٹی میں پروفیسر آف کمپیوٹر انجینئرنگ ہے. ان کا کافی انٹرسٹنگ کام ہے ان دا اسپیس آف دیز جنریٹیو اے آئی ماڈلس اور the ethical use of them, how to use them when not to use them, اور ایجوکیشن پہ اوپر اور اسٹوڈنٹس کے اوپر ان کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو آئی نو کہ اس وقت ہم وی گوئنگ تھرو اے ویری نیرو ونڈو جہاں پہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت یو آر فگرنگ آؤٹ کہ آپ نے آگے کریئر کیا کرنا ہے, اینڈ ان دس ریپڈلی چینجنگ ورلڈ جہاں پر ٹیکنالوجی لائک اسپیسیفکلی جنریٹیو اے آئی ٹیکنالوجی از چینجنگ ایوری سنگل ویک. اسی لیے ہم نے سوچا کہ ان کو بلاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ہی از تھنکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ واٹ کین وی لرن فرام اٹ. السلام علیکم سر. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام سر. ریلی نائس ٹو ہیو یو ہیئر. مجھے لائک اٹ از اے ویری ایکسائٹنگ اینڈ ورینگ ٹائم سو ٹو سے, مطلب آپ جس سے بھی پوچھیں کریزی لیولس آف ایکسائٹمنٹ ہے, لیکن اسکیپٹسزم بھی ہے, تھوڑا انسرٹنٹی بھی ہے. تو I'd like to start this from a student's perspective. کہ لیٹس سے 2025 کے اندر مجھے بیچلرس کے اندر ایڈمیشن لینا ہے آفٹر ایف ایس سی او لیولس وغیرہ. ہاؤ از ٹوڈیز چوائس ڈفرینٹ فرام واٹ اٹ واز 4 years 5 years ago؟ جی تھینک یو ویری مچ احمد. تو آپ نے صحیح کہا کہ جی وی آر لیونگ ان اے ویری وولٹائل انسرٹن ورلڈ. اس کو ملٹری کے اندر پاپولرائز کیا ٹرم ووکا ورلڈ, کہ وولیٹیلیٹی, انسرٹنٹی, کمپلیکسٹی اینڈ ایمبیگوٹی. اور یہ اوور ٹائم چیزیں زیادہ بڑھ رہی ہیں. مطلب ایک طرح سے اسٹیبلٹی جو ایک ہم ازیوم کر سکتے تھے بائی گون ایراز میں کہ جی آپ کے والد صاحب نے انجینئرنگ کی ہے تو یو شوڈ ڈو انجینئرنگ ان دا سیم فیشن, اور چیزیں پیڈاگوجی, یونیورسٹی, ایون کریکولم واز مور اور لیس دا سیم. لیکن سنس دا لاسٹ 5-10 years وی سی کہ دیر از اے سائزمک چینج ان نالج پروڈکشن, اسکالرشپ, ایکڈیمیا ایز ویل. تو اس میں ایسا ہی ہے کہ دیر از سم انسرٹنٹی, اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک سینگ ہے کہ جی دا مور the things change the more they remain the same, کہ کچھ کور ایلیمنٹ ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ ویلیبل رہتا ہے. تو میرے خیال سے وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اینڈ بائی فوکسنگ آن دوز اسکلز, مثال کے طور پہ جس کو ٹریڈیشنلی لبرل آرٹس کہا جاتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کہا جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سیکھنا, فاؤنڈیشنس کو ڈیولپ کرنا لٹریسی کی, وہ ساری چیزیں دے آر اسٹل امپورٹنٹ, اور مے بی دے آر ایون مور امپورٹنٹ. اور میرے خیال سے اپارٹ فرام دی اسپیشلائزیشنس, وہ ایک ایز اے جرنلسٹ لرن کرنا, براڈ بیسڈ آپ کی ایجوکیشن ہو ان مینی ڈفرینٹ فیلڈس. چونکہ اے آئی آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز دیتا ہے, بہت سارا پوٹینشیل ہے اس کا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ہارنیس اٹ, ہاؤ ٹو گیٹ دا نالج آؤٹ آف اٹ, اینڈ ہاؤ ٹو میک سینس آف اٹ. چونکہ نالج
مطلب in a way we are back to the challenges the ancients were dealing with. ٹھیک ہے, اگر سوکریٹیز کی سینگز دیکھتے ہیں, پلیٹو کے ڈائلاگس دیکھتے ہیں, تو اس میں سافسٹری کی بات ہوتی تھی. تو وہ آج کل کس طرح ریلیونٹ ہے؟ سافسٹری کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ایسا کلام کر رہے ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اپیرنٹلی بہت امپریسو ہیں, لیکن دے آر ناٹ ہیونگ فیڈیلٹی ٹو دا ٹروتھ. مطلب حق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ ان کا ضروری نہیں ہے تعلق. تو جو اے آئی کے ماڈلز ہیں وہ they trained on lots of text, however their basic style is they will make mistakes. So how do we make sense of it? How do we know what is truth, what is not? تو وہ جو لٹریسی ڈیولپ کرنا وہ ضروری ہے. اور جس بھی فیلڈ میں جائیں, یہ لٹریسی اگر آپ ڈیولپ کریں تو یو کین ڈو ویل. یو کین یوز اے آئی, یو کین یوز دی ادر ٹیکنالوجیز دیٹ آر اویلیبل ٹو ڈو ویل. تو میرے خیال سے ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. سر ہمارے ٹائمز میں لائک اب تو مجھے لگتا ہے کتنا ہی پرانا وقت ہوگا کہ جہاں پہ چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں تھا, رائٹ؟ لائک اٹ از ان امیجنیبل ٹو ڈے. لائک وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ یار یہ تو ہمیشہ صحیح ہوگا, لیکن اٹ وازنٹ لائک دیٹ. سو ایز اے اسٹوڈنٹ, وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ, تو مینی آف دا تھنگز دیٹ آئی لرنڈ ور فرام سنتھسس اینڈ ڈی سنتھسس آف انفارمیشن. ٹھیک ہے, کہ کلاس میں ایک چیز پڑھی, اس کو ڈی سنتھسائز کیا, بریک ڈاؤن کیا, پھر اس سے اسائنمنٹ کرتے ہوئے دوبارہ سنتھسس کیا اس انفارمیشن کا. بٹ وہ تو میرے لیے اب چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے. تو 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 کیا مجھے وہ لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت ضروری ہے کہ سنتھسس ڈی سنتھسس کتنا امپورٹنٹ ہے, لیکن somebody going into the university right now, maybe they just overlook it. تو what does a student need to do? آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ایک چیز ہوتی ہے انالیسس, چیزوں کو بریک ڈاؤن کرنا, چیزوں کو ڈٹرمن کرنا. ایک اسٹائل کو ہم ڈسکرسو اسٹائل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی ہے سنتھسس, ہولسٹک تھنکنگ, چیزوں کو جوڑنا. تو دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور میں تھوڑا ڈسکس کروں گا کہ میری ریسرچ جو ہے, سو if you allow me, I'll just give you a little overview of my research. I basically am a computer engineering professor, started as an electrical engineering professor. However, I also do research in engineering education, AI in education more broadly, AI ethics as well. تو میرے خیال سے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ دو چیزیں ہیں, ان کو ہم نے ساتھ بیلنس کرنا ہے. اور اے آئی کا ابھی ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نا پیراڈاکسز, کچھ کانٹرڈکشنز ہیں. یعنی کہ ایک لرنر کے لیے وہ کچھ چیزوں کو اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ لرنر لرننگ کو شارٹ کٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کانٹرڈکشنز آف اے آئی. People who have done research in other related areas, مثال کے طور پہ آٹومیشن کتنی استعمال ہونی چاہیے. ایک طرح سے ہم اے آئی کے ذریعے بھی چیزوں کو آٹومیٹ کر رہے ہیں. تو پیپل ہیو ہائی لائٹڈ دی آئرنیز آف آٹومیشن, جس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آٹومیشن ہم کرتے ہیں کہ سیفٹی مثال کے طور پہ بہتر ہو, لیکن جب آپ بہت زیادہ لوگوں کو عادت ڈال دیتے ہیں آٹومیشن کی, تو دے آر دین پٹ انڈر اسٹریس دیٹ دے آر ناٹ usually exposed to. ٹھیک ہے, تو then paradoxically we end up with more safety risks. اسی طرح لرننگ کے اندر there are two things we need to dynamically balance. As a learner you need to not use technology for some time, چونکہ by using technology it is impeding your ability to learn. ٹھیک ہے, ہم دو چیزوں میں ڈسٹنگوش کرتے ہیں لرننگ سائنسز میں, لرننگ اور پرفارمنس. لرننگ ہے آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, یعنی ٹیکنالوجی جب نہیں بھی ہے تو دیٹ تھنگ شوڈ ریمین ان یور میموری, دیٹ تھنگ بیکمز اے پارٹ آف یو. ٹھیک ہے, لیکن پرفارمنس کا مطلب ہے کہ کسی سے پوچھ لیا, کسی سے کروا لیا, اے آئی کا استعمال کر لیا, تو وہ چیز تو آپ بنا لیں گے. however that you've not really learned it. ٹھیک ہے, اور لرننگ میں مثال کے طور پہ you need to make errors, you need to go gradually. تو یہ ایک اس کو ایک اور فریم ورک ہے سمجھنے کے لیے, اسے ہم کہتے ہیں polarities, two things
that complement each other, ٹھیک ہے, and together they form a larger whole. ٹھیک ہے, تو جو سلو لرننگ ہے اور جو فاسٹ لرننگ ہے, they are actually complementing each other. When we just focus on one, ٹھیک ہے, آپ صرف پرفارمنس پہ فوکس کر رہے ہیں, آپ صرف کوئک پروڈکشن پہ فوکس کر رہے ہیں, تو یو بائی پاس دی لرننگ پروسیس. تو دونوں کو ملانا ضروری, اسی لیے آئی فیل کہ اٹس اے ہارڈ ٹائم ٹو لرن. مطلب آئی ایم لکی ان اے وے کہ آئی got my expertise before the AI became so common. So now I'm in a good position کہ I know my subject, I know AI, and I can use AI to produce stuff, to hypothesize, to generate ideas. At the same time I have the subject matter knowledge جس سے میں اس کو critique کر سکتا ہوں. تو ایز اے لرنر یہ چیز مشکل ہے ڈیولپ کرنے, لیکن اس کے طریقے ہیں. مثال کے طور پہ دس از واٹ آئی مین بائی گیٹنگ وائزر. وزڈم کو ہم آج کل میں اپنی ریسرچ میں پروموٹ بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک میٹا اسکل ہے وچ وی ہیو ٹو لرن. اور وزڈم کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ ڈیسائڈنگ ویئر ٹو آٹومیٹ, ویئر ناٹ ٹو آپٹیمیٹ, ویئر ٹو گو اینالاگ, ویئر ٹو یوز ڈیجیٹل ریسورسز. تو یہ کسی مینٹر کے انڈر آپ یا تو سیکھیں, یا یہ کہ کسی طرح somehow you get this ability to manage and balance these potentialities جو کہ اویلیبل ہیں. رائٹ. تو کین یو گیو اس این ایگزامپل کہ فار ایگزامپل یہ سبجیکٹ ایکس ہے, اس کو پہلے پڑھتے وقت ہم پہلے یہ کرتے تھے, لیکن ناؤ پوسٹ اے آئی ہمیں یہ ایسے کرنا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ. جی اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ جی ایک چیز ہے, دو پولیرٹیز ہیں. ایک میں آپ سیلف ڈپینڈنٹ ہیں, چیزوں سے اتھارٹیٹیو سورسز کے پاس جا رہے ہیں, اپنے ٹیچر کے پاس جا رہے ہیں, کتابوں کے پاس جا رہے ہیں, اور وہاں سے نالج ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, اس کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اینالائز کر رہے ہیں, پھر سنتھسائز کر رہے ہیں. تو وہ ایک گریجول سلو پروسیس ہے جو کہ روبسٹ ہے. ٹھیک ہے, لرننگ سائنسز میں ایک اور بھی ٹرم استعمال ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈیزائربل ڈیفیکلٹیز. تو ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہے, اس نے اس پہ کام کیا ہے کہ کئی دفعہ ہم کلاس روم میں جاتے ہیں اور ٹیچر بہت ہی زبردست پڑھا رہا ہے, ایوری تھنگ از سو اسموتھ, بٹ یو forget everything in 2 weeks because the things were so easy, it never stuck with you. تو میموری لرننگ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی میموری میں چیز رہے اور بعد میں آپ اس کو ریپروڈیوس کر سکیں, ٹرانسفر کر سکیں ٹو نیو ایریاز. تو جو آپ کا سوال تھا, جو سلو پروسیس ہے وہ وہی کلاسیکل اپروچ ہے. وہاں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال تھا. ایون آپ نے چیٹ جی پی ٹی کی بات کی, چیٹ جی پی ٹی تو 2-3 سال پہلے آیا, ٹھیک ہے, لیکن when I did my PhD I started in 2004. تو I was already using technology, advanced technology, جو کہ I was in a very good position. اس ٹائم پہ گوگل تھا, تو we did not have to go to the libraries, آن لائن ریپوزیٹریز تھیں. تو ٹیکنالوجی ہر ٹائم پہ اویلیبل ہوتی ہے اور اس کو استعمال بھی کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو فاؤنڈیشنل نالج ہے, آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز کہ اس کی جو اس کو ایکوائر کرنا ہے وہ اٹس مور امپورٹنٹ دین ایور. ٹھیک ہے, آپ کی جو فیلڈ ہے, مثال کے طور پہ اف یو آر سافٹ ویئر ہاؤس, تو سافٹ ویئر انجینئرنگ از مور امپورٹنٹ دین ایور, بیکاز if you have that architecting skills or software development at scale, تو you can put AI to use. اس طرح سوچ لیں کہ جس طرح آپ ایک مینیجر ہیں, آپ ایک سپروائزر ہیں, آپ کے پاس کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو خود پتہ ہوگا تو آپ ان کو پھر کام ان سے لے سکتے ہیں. تو جو آپ نے 2 چیزیں پوچھی تھی, ایک یہ ہے کہ آپ سلو پروسیس خود کریں, دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی آج کل اسائنمنٹ ہوگی, اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ دی آنسرس. ٹھیک ہے, لیکن if your learning finishes at the production of the answer, you've not really learned, you've just copy pasted information from chat GPT. یا تو آپ اے آئی کو لے کر اس سے انفارمیشن لے کے کنسولیڈیٹ کر کے اور سورسز سے اس کو ملائیں, اینڈ یو ٹیک اٹ فارورڈ. لائک ان ریسرچ, آنسرز آر یوزلی کلوزنگ
the learning process. Questions open up the learning process. تو research ایک iterative process ہوتا ہے. You get an answer, it should raise more questions. You look for the answers, تو AI آپ کو zero shot تو answer دے دے گا, ٹھیک ہے. اور the thing is anyone can get it. تو there is no special value to you using AI, ٹھیک ہے. in fact AI سے چیزیں homogenize ہو رہی ہیں, ایک ہی طرح کی ہو رہی ہیں. تو آپ کی جو یونیک ویلیو ہے وہ ہوگی ان ہاؤ یو پرامپٹ اٹ, واٹ نالج یو برنگ ٹو اٹ, ٹھیک ہے. جب آپ پرامپٹ لکھتے ہیں تو یو گیو اٹ سرٹن کانٹیکسٹ, یو گیو اٹ سرٹن آئیڈیاز آف ہاؤ دا سولوشن شوڈ لک لائک. وہ ریکوائر کرتے ہیں فنڈامنٹلز, وہ ریکوائر کرتے ہیں فاؤنڈیشنز. اس کے لیے سلو لرننگ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وی نیڈ ٹو بیلنس دیز ٹو. سر آئی انڈرسٹینڈ دس. لیکن دیکھیں, یو ڈیڈ یور پی ایچ ڈی ان 2004. اس وقت گوگل تھا. لیٹ سے 1985 میں کسی نے کیا, اس وقت گوگل بھی نہیں تھا. تو مے بی somebody without Google would probably have an even deeper understanding, کیونکہ they went through 20 different books. اس میں انہوں نے چیزیں ڈھونڈی, کچھ ان کے لیے irrelevant تھیں لیکن بیک آف دا مائنڈ کہیں رہ گئیں وہ چیزیں. maybe somewhere later when they recalled another concept, تو they could make connections and everything. then you came, Google سے آپ کر رہے تھے. Google میں بھی search, like it gives you 10 blue links, it gives you a very reasonable links, لیکن you had to go through that paper, go to that specific section, understand, اور 10 papers پڑھ کے ان میں سے چیزیں کو ریلیٹ کر کے synthesize کرنا پڑتا تھا. بٹ ٹوڈے 2025 میں یو گیو می این اسائنمنٹ ایز یو سیڈ کہ میں زیرو شاٹ آنسر بھی نکال سکتا ہوں سیدھا. اٹ از بیٹنگ ہیومنز ایٹ پی ایچ ڈی لیول ایگزام, مطلب لائک ورلڈ لیول ایکسپرٹ ایگزامس رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. تو اینڈ یو نو کہ لائک پاکستانی اسٹوڈنٹس آپ نے میرے سے زیادہ پڑھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں آئی ہیو اونلی بین اے اسٹوڈنٹ, آئی ہیو اونلی ہیڈ پیئرز. یو بین ٹیچنگ اسٹوڈنٹس سنس مور دین اے ڈیکیڈ, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کی تو پاکستانی اسٹوڈنٹ اسپیسیفکلی کی مینٹیلٹی ہوتی ہے یار کہ گیٹ دا تھنگ اکراس دا لائن, بس آنسرز لکھیں, اسائنمنٹ کے آنسرز لکھیں, ختم کریں. تو ویئر ڈو یو تھنک وی آر ہیڈیڈ, کہ اگر ہم اتنی آسانی پہ آ گئے ہیں یہاں پہ کہ لائک 10 سال پہلے میں نے گریجویٹ کیا تھا, 11 سال پہلے. اس وقت اگر کسی نے شارٹ کٹ لگانا بھی ہے نا, اس نے ایٹ لیسٹ کاپی ضرور کرنا ہے آنسر ہاتھ سے لکھ کے, یا تھوڑا سا سمجھ کے کچھ کرنا ہے. اب تو they don't even need a peer to copy it from. جی, I started in 2004 اور اس ٹائم پہ ٹیکنالوجی آپ نے بتایا گوگل تھی, we had digital libraries and so on. So the important point is کہ every technology is like a package, ٹھیک ہے. It's a deal. You have certain upsides and downsides at the same time. بہت سارے لوگ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, they miss this point. They think کہ if you have the right intent, you can just have the benefits and not have the disadvantages. So ایک famous tech critic تھا نیل پوسٹمین, تو اس نے یہ ہائی کیا کہ it's a mistake to think کہ in either or terms کہ it's either good or bad, it's both this and that. So when we had the old school style, اس کے اپنے benefits تھے, اس کے اپنے disadvantages تھے. When we had Google, اس کا اپنا ایڈوانٹیج تھا, اپنے ڈس ایڈوانٹیج تھے. Now we have ChatGPT, اس کا اپنا ایڈوانٹیج ہے, اپنا ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو میں جو آپ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ایک فریم ورک ہے ٹو تھنک اباؤٹ دس, از ٹو تھنک آف کمپلیمنٹری انٹرڈیپینڈنٹ ویلیوز. سر تھوڑا سا اس کو ہمارے لیے ڈاؤن ڈاؤن کر سکتے ہیں تھوڑا سا بیسک الفاظ میں. جی, کمپلیمنٹ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ we have two main economic systems in the world. ایک کیپٹلزم ہے جو کہ انڈیپینڈنس کو, فریڈم کو آئیڈلائز کرتا ہے. ایک ہے جی سوشلزم جو کہ کمیونٹی کو آئیڈلائز کرتا ہے, اس کے لیے ہر چیز کو ڈیزائن کرتا ہے. تو یہ دونوں پیکیجز ہیں, they have their deals. تو the thing is when we compare one against the other, we should think کہ both have their upsides. So can we have the best of both worlds? ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں both and thinking, and this is possible کہ ٹیکنالوجی میں
ہم کمپلیمنٹری ویلیوز لے کے آ سکتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. وی کین بی دا اسٹرانگیسٹ proponent of technology. At the same time, we can be strong critics of tech. And this is what I think we should be. We should use it very, we should be, جس کو ہم کہتے ہیں critically embrace کرنا, کہ ٹیکنالوجی کو embrace کریں, but at the same time know کہ what cost you're paying. So, for example, technology, کوئی بھی technology, it always has a cost. It could be, for example, you're getting a benefit for a cost you'd be paying later on. ٹھیک ہے, اس کو مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی MIT کے ریسرچرز نے ایک پیپر لکھا اور انہوں نے کہا کوگنیٹو ڈیپٹ, کہ ڈیٹ کا مطلب ہے کہ ادھار لیا, ابھی فائدہ لے لیا پر واپس اس کو لوٹانا ہے. تو کوگنیٹو ڈیٹ کا یہاں آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ابھی تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن in the long run you suffer from decline, because it's like you have a muscle, you're not exercising, so it atrophies, it becomes weak. تو یہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے. تو نکولس کیج نے آرٹیکل لکھا تھا Is Google making us stupid? اس نے کتاب لکھی The Shallows. Technology, at that time people were worried about Google. So now ChatGPT is even stronger. It gives us stronger benefits, پر اس کے harms بھی اسی طرح بہت زیادہ consequential ہیں. ٹھیک ہے, you can make huge blunders, especially جو novice لوگ ہیں, نئے لوگ ہیں, they need to learn the foundations and know that sometimes by using AI prematurely. ٹھیک ہے, ایک ٹرم الگوریدمس میں اور کمپیوٹر سائنس میں استعمال ہوتی ہے, پری میچور آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے, اپنے پروگرام لکھنا ہے, ایک ہی پارٹ کو لے کے آپٹیمائز کر دیں تو یو لوز دا سینس آف دا بگ پکچر. ٹھیک ہے, تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ یو ہیو دس بگ پکچر اوور ویو آف ہاؤ you're going to use technology, where you want to be as a person, as a society, and then you can make these choices. Right. It is so I can even give my own example. ٹھیک ہے, barring a few courses that I was super interested in, میرا کوئی خاص انٹرسٹ باقی سبجیکٹس میں نہیں تھا, تو اس میں نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ you gravitate towards short cuts, easy ways to just get things by. ٹھیک ہے, اور اب تو لائک اٹ از سپر سمپل ٹو ڈو دیٹ, مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن ہاؤ میں ایز اے اسٹوڈنٹ, ایک چیز ہے لیٹس سے الیکٹرانک سرکٹ انالیسز ہے. ٹھیک ہے, میں اسے اٹیمپٹ کر رہا ہوں, مجھے اس میں انٹرسٹ بھی ہے, مجھے ایک طرف پتہ ہے کہ مجھے 1 سیکنڈ میں آنسر مل جائے گا. لیٹس سے ہاؤ وڈ یو اف یو آر لرننگ الیکٹرانک سرکٹ انالیسز فار دا فرسٹ ٹائم, اور آپ کی فرسٹ اسائنمنٹ آئی ہے, ہاؤ وڈ یو اٹیمپٹ ٹو ڈو دیٹ اسائنمنٹ ٹوڈے؟ دیکھیں, if I was a student right now, تو I wouldn't know what I know right now. So it's hard to predict what I would do. لیکن اپنی پوزیشن میں رہتے ہوئے میں کیسے ایڈوائز کروں گا ایک اسٹوڈنٹ کو, تو میں کہوں گا کہ فوکس آن دا کانسیپٹس, اور چیز اب جو بھی ڈسپلن ہے آپ کا اس میں ماسٹری ڈیولپ کرنے کی اورینٹیشن رکھیں. ٹھیک ہے, تو ایک ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ لرننگ کو ایز اے فائنائٹ گیم لیتا ہے. ٹھیک ہے, صرف ایگزام تک کلیئر کرنا ہے, ایک اسائنمنٹ کلیئر کرنی ہے. لیکن ماسٹری از ناٹ لائک دس, کہ یو کی ناٹ اچیو ماسٹری ان اینی تھنگ ان اے لمیٹیڈ اماؤنٹ آف ٹائم. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماسٹری کی کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں یو کین آلویز ایکسپینڈ اٹ. سو یہ جو ریسرچ کا مائنڈ سیٹ ہے, اگر اچھی طرح صحیح معنوں میں ریسرچ کی جائے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ نالج کو اوپن اینڈڈ سمجھا جائے, اور ایک آپ کا ڈیزائن پرسپیکٹیو بھی ہو کہ یو وانٹ ٹو امپروو دا ورلڈ. ٹھیک ہے, یوزنگ یور نالج یو وانٹ ٹو امپروو دا ورلڈ بائی کریٹنگ آرٹیفیکٹس اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ امپروو دا اسٹیٹ آف دا ورلڈ. اس کو جب آپ لیتے ہیں تو آپ اپنی نالج کو لیتے ہیں, اینڈ یو آر آلویز looking at getting some new ideas and then complementing it with some action, something that you create, کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ
پاکستان میں تو وی آپٹیمائز فار امپلائبلٹی یا ایٹ لیسٹ گیٹنگ اے جاب وین یو گریجویٹ. سو ایون فار دیٹ having a mindset of solving real world problems یا understanding the deep concepts would serve you better than just کہ میں اپنی assignment کر لوں, میں اپنا جی پی اے لے لوں وغیرہ, رائٹ؟ جی ایسے ہی ہے. اگین آئی اسٹریس دا بیلنس. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پی اے ڈز ناٹ میٹر. دیٹس انکریکٹ. جی پی اے ڈز میٹر. اف یو ڈونٹ ہیو ہائی جی پی اے, certain roads are closed for you, certain avenues are blocked for you. آپ کو کچھ جابس آپ ان میں اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اکیڈیمیا میں if you want to go and earn a scholarship تو you are disadvantaged because of that. However, اس کو کمپلیمنٹ کیا چیز کرے گی؟ جی پی اے تو پرفارمنس کا انڈیکیٹر ہے. ٹھیک ہے, پیپل کین ڈو ویل ان این ایگزام جسٹ بائی لوکنگ ایٹ پریویس ایگزامز اور بائی پریڈکٹنگ کہ انسٹرکٹر کیا سوال پوچھے گا, یا اس کے اسٹائل کو آبزرو کر کے اسی کی تیاری کرنا, باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا. تو اس کو کمپلیمنٹ کرے گا وہ ساری چیزیں جو کہ ایگزام کے لیے آپٹیمائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہی بات آ گئی پری میچور آپٹیمائزیشن یا مایوپک آپٹیمائزیشن. مایوپک کا مطلب ہوتا ہے بس قریب کی چیز دیکھنا, دور کی چیز نہ دیکھنا. تو دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم بیلنس کرنی ان اے ڈائنامک فیشن. یعنی کہ آپ نے لائف کے اندر نا جب آپ ایک چیز میں گھس جاتے ہیں تو اس کے اندر ایکسٹریم ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں. دین یو نیڈ ٹو بیلنس بائی دی اپوزٹ. ٹھیک ہے, اف یو بیکم ٹو تھیوریٹیکل تو گو اینڈ ورک آن سم چیز جس میں آپ کو چیز کریٹ کر رہے ہیں. بیکم مور کریٹیو, مطلب کوئی ایکسپیرینشیل کام کریں, کوئی انٹرنشپ کر لیں. بٹ ایف یو گیٹ اسٹک ان دیٹ اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی تھیوری, تو پھر آپ صرف ایک میکینک ہیں, آپ صرف ایک ٹیکنیشین ہیں. یو ڈونٹ ہیو دیٹ میتھمیٹیکل نالج, دا تھیوریٹیکل نالج. ایون انجینئرنگ کے اندر اف وی ٹریک دی ہسٹری وی ہیو بین مطلب ایک پول سے دوسری پول. کرنٹلی perhaps we have too much of a focus on maths and theory and less focus on the thing you would actually do when you go to the industry. Sometimes the focus is on the other side. ٹھیک ہے, and آئیڈیل یہ ہے کہ یونیورسٹی آپ کو پریپیئر کرے کہ جو چیزیں آپ نے غلطی کر کے 2-3 ڈیکیز میں سیکھنا تھا وہ آپ 4-5 سال میں سیکھ جائیں اور پھر آپ جلدی سے پروڈکٹیو ہو جائیں. تو اے آئی کا استعمال یہ ہے کہ ونس یو فگرڈ آؤٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ یو ہیو گڈ آئیڈیاز آف ہاؤ ٹو ڈو اٹ, تو آپ زیادہ ایفیشینٹ ہو جائیں. انسٹیڈ آف اسپینڈنگ لاٹس آف منی, لاٹس آف ٹائم, آپ جلدی سے وہ کام کر لیں. آئیڈیا آیا اس کو فالو تھرو کر کے امیجیٹلی اس کو اچھی طرح لکھ بھی لیا, اچھی طرح کوڈ بھی کر لیا. یہ ساری چیزیں اے آئی ہیلپ فل ہے اس میں. پر اف یو ریلائی آن اٹ ٹو مچ تو اٹس ناٹ ویری پروڈکٹیو. وہ کوگنیٹیو ڈیٹ والی بات بہت زبردست ہے. اینڈ آلسو کہ مے بی 3 to 4 years ago you could get by with being a technician in whatever field you are, but now تو everybody has a couple of technicians with them. وہ جو پہلے جاب ہوتی تھی کہ یار یہ ایک ٹاپک پکڑو, 10 اس پہ ریسرچ پیپرز پڑھ کے آؤ اور مجھے نا ان میں سے بیسٹ بٹس یا اچھی چیزیں نکال کے لا کے دو so that we can just further this. ٹھیک ہے, now that is like less than 5 minutes of work with let's say Claude Opus سے یا ChatGPT سے, right? So would you agree کہ the technician role in any کہ civil engineering میں ہو, کہیں پہ electrical engineering میں ہو, جو صرف یہ کرتے ہیں کہ یار آپ مجھے ایگزیکٹلی بتا دیں کیا کرنا ہے, آئی ول جسٹ ڈو اٹ, ڈو یو تھنک کہ دیٹ از جی وہ سفیشینٹ نہیں ہے. اور آج کل کچھ کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ بیکمنگ روبوٹ پروف اور اے آئی پروف. دا تھنگ از کہ اف یو ڈونٹ برنگ اینی ویلیو اور جو سارا کام آپ کر رہے ہیں وہ اگر ایک اے آئی پروڈیوس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اے آئی بھی دیکھیں تھوڑا آپ کی آڈینس کے لیے جسٹ ٹو ایکسپلین کہ اے آئی از آف مینی ٹائپس. آج کل ہم اے آئی سمجھتے ہیں کہ صرف چیٹ جی پی ٹی یا لارج لینگویج ماڈلز ہیں, لیکن ہسٹوریکلی اٹس فیلڈ آف ریسرچ مور دین 70-80 years آف ورک. تو اس کے اندر بھی ڈفرینٹ فیملیز ہیں, ڈفرینٹ ٹرائبز ہیں. ٹھیک ہے, کچھ جو ہیں وہ سمبولک اے آئی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, کچھ نیورل نیٹ ورکس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں,
کچھ جو ہے نالج انجینئرنگ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, کچھ باٹم اپ ہے, ایگزامپل سے لرن کرتی ہیں, مشین لرننگ بیسڈ ہے. تو ایک اے آئی نہیں ہے. ایون اے آئی کی فیلڈ میں رہ کے بھی وی نیڈ ٹو ایکسپلور اینڈ لیوریج دا فل ڈائیورسٹی, کیونکہ ایک کوئی بھی ماڈل ہوگا وہ کمپلیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ کچھ کام کر سکتے ہیں, لیکن اف یو گیٹ اسٹک ان اٹ تو اس کے ڈاؤن سائڈز میں آپ چلے جائیں گے. تو دا بیسٹ آئیڈیا از ٹو کیپ ایکسپلورنگ, ٹو لیوریج ملٹیپل اے آئی آپشنس. LLMs کو استعمال کرنا ہے تو ڈو ناٹ جسٹ ڈپینڈ آن ون, ایٹ لیسٹ یوز اے کپل جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا. یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک پرومپٹ آپ بار بار دیتے ہیں تو یو گیٹ اے ڈفرینٹ آنسر. تو ٹرائی دس, اینڈ وہ جو آپ کی ایک اسکل ہے آف آرٹ, آف آئیڈینٹیفائنگ واٹ از گڈ, واٹ از بیوٹیفل, وہ امپورٹنٹ ہے. ٹیسٹ. جی, ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا, رائٹنگ کے اندر ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا, چونکہ وی سی دس کہ ایوری ون از رائٹنگ لائک چیٹ جی پی ٹی, ٹھیک ہے. تو دیٹس اے پرابلم کہ بیکاز ڈائیورسٹی, نیچرل ڈائیورسٹی, نیچرل شخصیت ختم ہو جائے گی. تو وہ ڈینجر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کرنا ہے, اپنی نیچرل سیلف کو ایکسپریس کرنے کا موقع بھی دینا ہے. یس فار شیور. ٹھیک ہے, آئی تھنک یا ویری ویل پٹ. آپ مجھے ان یور پیپرز یو ٹاکڈ اباؤٹ ملٹی پلیکسٹی ایز ویل, تو آپ کین یو اسپیک اے لٹل بٹ ٹو اٹ کہ کیا ملٹی پلیکسٹی ہے, کیسے اسٹوڈنٹس کو کرنی چاہیے؟ جی, تھینک یو. تو آئی ہیو بین ورکنگ آن دس ایریا فار سم ٹائم ناؤ. ملٹی پلیکسٹی ایک اسلامک فلاسفی انسپائرڈ آئیڈیا ہے, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹلی ریالٹی از ناٹ جسٹ سنگل ڈائمینشنل, اٹس ناٹ جسٹ اے سنگل لیئر. مثال کے طور پہ یو آر اے ہیومن بینگ, یو آر ناٹ جسٹ این اینیمل, یو آر ناٹ جسٹ اے باڈی, یو ہیو روح بھی ہے آپ کی, آپ کا نفس بھی ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہیومن آنٹالوجی ہے, آنٹالوجی فلاسفی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بینگ کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو ہیومن بینگ اٹ سیلف ہیز ملٹیپل لیئرس. تو جو ہمارا مٹیریل سیلف ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس کے اپروپریٹ میتھڈز ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہیومن بینگز ریکوائرس ٹرانسینڈنس ایز ویل, ٹھیک ہے. وی آر ناٹ جسٹ ہومو اکنامکس کے اندر آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی ریشنل اینیمل, پروفٹ میکسیمائزنگ. ہاؤ ایور وی سیک اے سینس آف پرپز, اے سینس آف میننگ, ٹھیک ہے. تو یہ تو صرف ہیومن آنٹالوجی کی بات ہوئی. پھر ہیومن سورس آف نالج, یہ بھی ملٹی پلیکس ہے, ٹھیک ہے. ہم آج کل صرف سوچتے ہیں کہ سائنٹیفک نالج از دی اونلی کائنڈ آف نالج دیٹ از اویلیبل, and it is the only trustworthy source of knowledge, and other kinds of knowledge should replicate science. Lekin science by its nature is analytical in nature, it's fragmented, it cannot study things holistically, ٹھیک ہے. اور یہ صرف empirical world میں اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. You cannot study the important concerns of humanity just with science. اسی لیے پھر فلاسفی ہے, ہیومینٹیز ہے, ریلیجن ہے, ٹریڈیشن ہے, ورچو کی بات آتی ہے, ایتھکس کی بات آتی ہے. تو ملٹی پلیکسٹی پہلی چیز تو یہ ایمفسائز کرتا ہے کہ when it comes to human person, human knowledge, even ethics, وہ ایک ڈائمینشن نہیں ہے صرف, ٹھیک ہے. تو ایک اسپیکٹ یہ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے, ملٹی پلیکس کا مطلب ہوتا ہے ون اینڈ دا مینی ایٹ دا سیم ٹائم, ٹھیک ہے. تو انسان بھی کمپلیٹ کب ہوتا ہے, جب اس کے اندر اس کی ویریس پوٹینشیلٹیز ڈائریکٹ ہوتی ہیں اور ٹورڈز اے گریٹر پرپز, ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر, اور میں نے ابھی پہلے بھی جو ڈسکشنز کیں, وی ہیو ڈفرینٹ ٹینڈنسیز وچ وی نیڈ ٹو ہارمونائز, ٹھیک ہے. جیسے وہ میں نے ایون یہ جو ویسٹرن تھاٹ میں اتنا یہ کامن نہیں ہے فار دا لاسٹ 200-300 ایئرس, لیکن ایسٹرن تھاٹ میں یہ اسٹل اٹس ویری کامن کہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے, وی آر ناٹ ڈسٹنکٹ فرام دا یونیورس, ٹھیک ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میری کنزمپشن کے لیے, تو وی سی جو پرابلمز آج کل ایمرج کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ کرائسس ہے, پلانٹ از ان پیرل, اور ہیومن بینگز بھی دوسروں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اے آئی کے اندر بھی بہت لارج اسکیل پہ ایکسپلائٹیشن ہے, مٹیریل ایکسپلائٹیشن ہے,
ہیومن ایکسپلائٹیشن ہے. تو یہ اسپیکٹ ریکگنائز کرنا کہ وی لیو ان این انٹر ڈپینڈنٹ ورلڈ اور دیر آر لیولز آف ایگزسٹنس. اور پھر کیونکہ ہم مسلمان وی ٹیک آر نارمیٹیو ویلیوز فرام ریلیجن, تو ملٹیپلیکسٹی الاؤز اس ٹو لیو ایز ہولسٹک بینگس, جو کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھتے وقت اور مسجد کے اندر مسلمان ہیں. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں کہ جی اسلام تو ادر ورلڈلی ہے, ٹھیک ہے, ایز ایف اسلام از پروموٹنگ موناسٹسزم. ان فیکٹ جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فار دا لاسٹ فیو ایئرس, پروموٹ کرنا کہ ایک اسلام جو ہے ایک ایتھیکل سٹانس دیتا ہے, ایک ورلڈ ویو دیتا ہے کہ دس از دا یونیورس, دس از اے ہیومن بینگ, دس از ایتھکس, دس از الٹروسٹک ایتھکس, جو کہ پوری دنیا کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے, صرف آپ کے پرسنل انٹرسٹ کو نہیں, آپ کے کارپوریشن کے انٹرسٹ کو نہیں, آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو نہیں. تو آج کل یہ باتیں نہیں ہوتی کہ جی جس کو ہم اسلامک ٹرمز میں کہتے ہیں کہ رائے کلی, کہ پوری کائنات کے, پوری انسانیت کے لیے سوچنا. تو یہ ہم کچھ ملٹیپلیکسٹی پہ کام کر رہے ہیں, پر چونکہ آئی ایم این ایکیڈیمک, آئی موسٹلی جسٹ رائٹ پیپرز, تو اس کی آڈینس اتنی نہیں ہے. تو آپ کے شو کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ میں کروں. یہ میں کام کر رہا ہوں پروفیسر رجب سینٹورک ہیں, ایک ٹرکش پروفیسر ہیں, آج کل قطر میں ہیں یہ. تو ہی ہیز ریٹن اے بک in which he has proposed this as a framework for doing social science. اور اے آئی کے اندر بھی اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی we must not forget the social element. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی لوگوں نے استعمال کرنی ہے, اس کا اثر سوسائٹی پہ ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اس ڈومین میں کیا. Right. Also, like, I would imagine when you say multiplexity, it also means کہ آپ کی personality بھی unidimensional نہیں ہوتی, right? کہ you're not just how good your CGPA was, یا آپ کو ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کتنی اچھی آتی ہے. It is basically آپ academically کیسے ہیں, what your communication is like, what can you add as a critical thinker in a team, اور what can you like آپ hard work کتنا کر سکتے ہیں, and all those angles, right? جی. Do you think, انفیکٹ آپ کریں کمپلیٹ پہ میں بتا دوں. Do you think کہ یہ پہلے تو یہ اگر لیٹ سے یہ 5 چیزیں ہیں فار دا سیک آف سمپلسٹی, تو پہلے اگر your technical ability یا your ability to for example write code, or for example to design electronic circuits inside a building, وہ بہت important تھی. یہ 4 چیزیں شاید اتنی important نہ ہوتی, but now that the basic skill کے لیے ہمارے پاس ایک اے آئی ٹیکنیشین ہے, ڈو یو تھنک یہ باقی 4 چیزیں اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گی ان دا نیئر فیوچر؟ جی, آپ نے بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. تو اس کو ہم in fact I recently gave a course on this, so I can discuss what we covered there. تو اس کو ہم اپنی ٹریڈیشن میں کمال کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انسان الکامل, کہ ایک انسان کمال کس طرح حاصل کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وی نیڈ ٹو جس سی ہیومن انٹالوجی کی بات کی, کہ ہم انسان جب اپنی بات کرتے ہیں تو what is the nature of a human being. تو ہیومن بینگ کے اندر ڈفرینٹ فیسٹس ہیں. ایک اسپیکٹ ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں انجیلک سیلف ہے, روح ہے, ٹھیک ہے. ایک اسپیکٹ ہمارا اینیملسٹک سیلف ہے, ٹھیک ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ اپوزٹس کو ہارمونائز کرنا. تو آپ جو بھی جس فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں, تو جب ہم ماسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کمپلیمنٹری ملٹی ڈسپلنری اسکلس کو کس طرح آپ ہارمونائز کرتے ہیں انٹو فل سیلف. علامہ اقبال کی جو اگر آپ شاعری بھی دیکھیں, خودی کی بات کرتے ہیں, تو خودی کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ان فیکٹ اے ہول and you have multiple potentialities, you have multiple instincts, you have multiple desires, inclinations. آپ کے رولز مختلف ہیں, آپ ان کو کس طرح ہارمونائز کرتے ہیں to pursue your goal. تو یہ کمال کا اس سے تعلق ہے. انسان کا کمال اس میں ہوتا ہے کہ اس کا پہلے تو آبجیکٹیو یا مقصد جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو we can look at our philosophers as well, کہ ایک شخص جس کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے, صرف ایک کمپنی رن کرنا ہے, وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, پر وہ کمال تک نہیں پہنچا ہوا, چونکہ وہ
ایک صرف اپنے ایسپیکٹ کو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس شخص کے اندر رائے کلی ہے اور وہ مختلف اور جو اسپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، سوشل اسپیکٹ کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ان مائی رول ایز دی سرونٹ آف اللہ، ہاؤ ایم آئی سرونگ God, how am I serving the society, what benefit am I creating for humanity. کیونکہ انسان اگر ہم اسلامکلی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے فی الارض، تو اس کی ارتھ کی تعمیر کرنی ہے، سویلائزیشن کو ایڈوانس کرنا ہے، تو ٹیکنالوجی از ریلیٹڈ ٹو دیٹ، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا پروفیشن ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر صرف پروفیشنل ریلم میں دیکھیں جیسے آپ نے سوال پوچھا، تو اس کے اندر بھی اٹس گڈ ٹو بی اے پالی میتھ، کہ صرف ایک ڈائمینشن نہ ہو آپ کی، اور وہ اب آج کل ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ چونکہ چیٹ جی پی ٹی کلاؤڈ آپ کو بہت اچھے آنسرز دیتا ہے جو کہ مکسڈ آنسرز ہوتے ہیں، اس میں کچھ بلنڈرز بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بائی اینڈ لارج اٹس فیلی گڈ. ناؤ اف یو ہیو ٹو اینالائز اٹ، ٹھیک ہے، ڈٹرمن کرنا ہے، تو یو نیڈ ٹو نو دا بیسکس آف ملٹیپل ڈسپلنس، ٹھیک ہے. تو ڈونٹ تھنک اونلی ایز این انجینئر اونلی، تو یہ ایک فیوٹائل آئی تھنک یہ پرسوٹ ہے ٹو اونلی تھنک آف یور سیلف. وہ یہ پھر وہی پریمیچور آپٹیمائزیشن آ جاتی ہے. آج کل اے آئی کی ڈگری ہے بیچلرز میں، پیپل فیل ٹو see کہ AI itself was born out of cognitive psychology. It's not just technology. It's an understanding کہ human intelligence کیا ہے، اور human intelligence پہ people have been discussing it over thousands of years. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ since people have been arguing over things for thousands of years, it's not worth going into that field. Let's go into technology جہاں چیزیں closed ended ہیں، single answer ہے. So that's a mistake. چونکہ لائف کے اندر we have two kinds of problems. ایک کو ہم کہتے ہیں conversion problems، جس کے اندر ایک آنسر ہے، ایک اس کا الگوریدم ہے. اے آئی اس کو بہت اچھی طرح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ it's amenable to a logical breakdown. The most important problems جو وزڈم سے ریلیٹڈ ہیں وہ ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک کریکٹ آنسر نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی کریٹیو ہیئر، یو نیڈ ٹو ہارمونائز اپوزٹس اینڈ ٹیلر تھنگز اکارڈنگ ٹو یور کانٹیکسٹ. اور کانٹیکسٹ ہیومن بینگ بیسٹ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، چونکہ اے آئی ایمبوڈیڈ نہیں ہے. اے آئی کی نہ باڈی ہے، نہ اس کی کوئی شخصیت ہے، نہ اس کا کوئی انٹیریئر ہے، نہ اس کا کوئی باطن ہے، نہ اس کی کوئی مورل اس کا ایجنسی ہے. لیکن انسان جو ہے وہ ساری حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جبلت رکھی ہے، آپ کے ایک نیچرل ایک فلیئر ہے. یو آر یور اون پرسن، ٹھیک ہے، یو ور بورن ان اے سرٹن پلیس، یو کم فرام اے سرٹن فیملی، یو ہیو سرٹن اسکلز، یو ہیو سرٹن کیپیبلٹیز. ان سب کو بروئے کار لا کے آپ کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں. تو وہاں انٹیلیجنس، انفیکٹ ایک بہت اچھا آتھر ہے، آپ کی آڈینس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، آئن میک گلکریسٹ. اس کی کتاب ہے ماسٹر ان دی ایمیسری. ایون ہمارا جو برین ہے اس کی اٹس ڈیوائڈیڈ، اٹ ہیز ٹو ہیمسفیئرس، اور دونوں جو برین کے ہیمسفیئرز ہیں دے اٹینڈ ٹو ریالٹی ان ڈفرینٹ ویز. تو وی شوڈ برنگ دیٹ ہولزم ان آر لائف ایز ویل، کہ ہم سنگل جیسے کچھ چیزوں کو ہمیں ضروری ہے. یہ میں وہی پھر بات پہ آتا ہوں کہ جو میں بوتھ اینڈ تھنکنگ کہہ رہا ہوں، ہمیں انالیٹیکل تھنکنگ بھی چاہیے، ہمیں ہولسٹک تھنکنگ بھی چاہیے. انالیٹیکل تھنکنگ کیا ہوتا ہے؟ سائنس کا میتھڈ ہوتا ہے چیزوں کو بریک ڈاؤن کرنا، فنڈامنٹل پارٹیکلز ڈھونڈنا، ان کو علیحدہ جب آپ بریک کرتے ہیں، ڈی کنٹیکسچلائز کرتے ہیں، میتھمیٹائز کرتے ہیں، تو اس کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے طور پہ تو اچھا ہے کہ اس سے آپ ٹولز بنا سکتے ہیں، مشینز بنا سکتے ہیں. لیکن جب آپ سوچیں گے کہ ہیومن بینگز اور سوسائٹی بھی ایک مشین ہے اور اس کو ہم فکس کر سکتے ہیں، تو یہ ایک پرابلم ہے. چونکہ مینجمنٹ میں لوگوں نے اور فیلڈز میں دیکھا ہے کہ سسٹمز کو، لیونگ سسٹمز کو ہم مشینز کی طرح نہیں کر سکتے. آپ اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو، دے آر دیئر اون پرسنس، ٹھیک ہے، آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کو فکس نہیں کر سکتے.
نہ ہی ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کریکٹ. یا اب ہم اسٹوڈنٹس کی بات ہی کر ہی رہے ہیں تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو اے سیگوے ہیئر. مجھے بتائیں کہ لاسٹ 7-8 ایئرس میں کمپیوٹر سائنس ہیز بن آل دا ریج. پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر ٹاپ میرٹ کمپیوٹر سائنس کا اس وقت ایون ٹوڈے. اور زیادہ سے زیادہ ڈگری پروگرامس نکل رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے, اور اس کی آف شوٹس بھی نکل رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ کمپیوٹر سائنس از ایز وائبل اے کریئر ناؤ ایز اٹ واز 5 years ago؟ جی اس کے اندر ایک تو پرومس ہے بیکاز آف اے آئی. لوگ اے آئی کے اندر کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں, کمپنیز اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کافی حد تک یہ ایک جو نا ہرڈ ہے کہ جی ایوری ون از فالوئنگ دی ادر, اور سو اتنی جابس ہوں گی یا نہیں ہوں گی. چونکہ جب آپ اس کی استعمال کی بات دیکھتے ہیں تو ایک ماڈل یہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں کہ دے جسٹ ڈو دا سیم تھنگ دے آر ڈوئنگ بٹ ود فیور پیپل. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے جابس کم ہو رہی ہیں. ایک زیادہ بہتر ماڈل یہ ہوگا کہ سوچیں کہ جی ہیومن بینگز along with اے آئی کین ڈو اے لاٹ مور. کچھ چیزیں آٹومیٹ کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہیومن اپ اسکلنگ ہو کہ اے آئی کو وہ لیوریج کر سکیں. تو اگر آپ واقعی جا کے یہ سیکھتے ہیں, فاؤنڈیشنس پہ فوکس کرتے ہیں, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر نا ریسرچ ہوئی ہوئی ہے کہ جب آپ نے اے آئی کو استعمال کرنا ہے تو ایک جیسے ایکسیس ہے آپ کی ڈومین نالج کا, ایک اور ایکسیس orthogonal ہے آپ کی اے آئی نالج کا. ان کے اندر زیادہ جو امپورٹنس ہے نا وہ ڈومین نالج کی ہے. چونکہ اگر آپ کو اے آئی کم بھی آتا ہے نا, آپ کو اگر ڈومین نالج ہے تو پھر بھی آپ کام تو صحیح کریں گے نا, کوئی میجر بلنڈرز نہیں کریں گے. لیکن when people they just learn some AI, even they might know a lot of AI, they might be able to build agentic AI and generative AI apps and so on, but they go into a domain where they don't have deep knowledge. ٹھیک ہے, لاء کے اندر چلے گئے, میڈیسن میں چلے گئے, اور ہوئے بھی ہیں اس طرح کے انسٹنسز کہ ایسے کیسز جہاں اس کا ان ایتھیکل ان اپروپریٹ استعمال ہوا اور لوگوں کے کیریئرز, کمپنیز بند ہو جاتی ہیں بیکاز آف دی بیکلیش. ٹھیک ہے, تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس بھی فیلڈ میں جائیں, ہیو اے براڈ نالج. پرہیپس we don't require too many CS graduates, but we require computer literate people who can go into different careers. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں پاکستان میں 2-3 ہی پروفیشن سمجھے جاتے ہیں اور اسپیشلائزیشن بعد میں ہوتی ہے, مے بی FYP میں یا آپ کی تھیسس ورک میں, کہ CS میں جائیں, AI میں جائیں اور بعد میں جو بھی شوق ہے پورا کر لیں. لیکن ایک اور طریقہ یہ ہے, باقی دنیا میں اکثر ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں جاتے ہیں, فارمیسی میں جاتے ہیں, بائیو انجینئرنگ میں جاتے ہیں, اور اس طرح کی فیلڈز میں جاتے ہیں اور مائنر کر لیتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں یا اے آئی میں, اور آپ کو وہ پھر نالج اے آئی کی بھی مل جائے گی اور وہ فاؤنڈیشنل نالج مل جائے گی. تو شاید وہ بہتر ہے کہ کوئی, کیونکہ اے آئی اٹ سیلف is preparing you for a field, but what field would you work in? If you want to specialize in that could be useful as well. تو میں نے براڈ نالج کی بات کی, ساتھ ہی ساتھ لوگ کہتے ہیں جو اگین اٹ aligns with our both and model, ایک ٹیم ماڈل ہوتا ہے کہ آپ کی براڈ نالج ہو in lots of fields but specialization, deep knowledge in some area. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے, ورنہ یو وڈ بی لائک جسٹ ChatGPT, سپرفیشل نالج ان ایوری تھنگ, یو لک اومنیسینٹ, ہاؤ ایور یو ڈونٹ ہیو ڈیپ نالج ان اینی تھنگ. تو اپنی جو ڈومین نالج ہے وہ ڈیولپ ضروری ہے. آہستہ آہستہ آپ ملٹیپل ڈومینس میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے میں مختلف ڈومینس میں کام کرتا ہوں تو آئی نو اے لٹل بیٹ آف ایوری تھنگ. مثال کے طور پہ وی ورک ان ہیلتھ کیئر, وی ورک ان AI ایتھکس, وی ورک ان فلاسفی آف ٹیکنالوجی. تو ان سب ایریاز کے مجھے میجر لوگوں کا پتہ ہے. تو اب اف آئی وانٹ ٹو گو انٹو نیو ایریا, آئی کین فائنڈ کہ اچھا ان لوگوں نے کچھ لکھا ہے, اور آئی کین جج کہ اس فیلڈ کے اندر اوتھینٹک نالج کیا ہے, تو آئی کین لرن کوئکلی. ٹھیک ہے, تو ایک نیا بندہ
اگر میرے ساتھ سیکھ رہا ہے تو آئی وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن بیکاز آئی ہیو اے ہیڈ اسٹارٹ اینڈ آئی نو ویئر ٹو لک فار اینڈ آئی کین جج کہ یہ اچھی ریسورس ہے یا اچھی ریسورس نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اٹ واز ریلی نائس ہیونگ یو. تھینک یو فار all of these viewpoints. I think it's a very uncertain time, اور مطلب what I found is کہ جتنا لوگ اس کے اندر ڈیپ اور ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یار وی ڈونٹ نو what the next 6 months or what the next few years are going to look like. So it's very like I really liked your responsible take on this. آپ so we're towards the 51-minute mark. آپ مجھے بتائیں کہ is there anything else you want to say to people who are listening to you? It's mostly, a lot of them would be students. So is there anything that you tell to your students at Qatar University which you can say here? So I think I did mention the main things I wanted to talk about. اس کی زیادہ details if anyone is interested, I would suggest people should get into the habit of reading as well. So read the papers. If you search for my name, Junaid Qadir, Google Scholar, you'll find many papers. I've written 3 papers on learning how to learn. اس کو metacognition کہتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے ان کے لیے. اور جو میٹا اسکل ہے, جو مین اسکل ہے, وہ وزڈم ہے. وزڈم کیسے آتی ہے؟ وزڈم وہ چیز ہے جو کہ ایک تو ہارڈ ارنڈ ہوتی ہے, ایکسپیرئنس سے آتی ہے, اینڈ وزڈم کے اندر آلریڈی ایک کونیٹیشن ہے کہ اٹ از فار دا گڈ آف پیپل. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی لوگوں نے سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا ہے. تو آپ اپنی ٹریڈیشن, اسلامک ٹریڈیشن کے اندر جو حکمہ کا کانسیپٹ ہے اس کو سیکھیں, دیکھیں کہ کس طرح اپنی فیلڈ میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی میرے خیال سے مین آئیڈیاز تھے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. اور اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہیں تو نیچے انہیں ضرور مینشن کریں. ویل ایڈ یور گوگل اسکالر لنک ایز ویل سو پیپل کین گو اینڈ جسٹ ٹیک اے لک ایٹ یور آرٹیکلز اف دے وانٹ ٹو گو ڈیپر. اور اگر آپ کے ایز اے اسٹوڈنٹ کوئی کویشچن ہے اس سال کے ایڈمیشنس کو لے کے, آئی گیٹ اے لاٹ آف کویشچنس. اف یو ہیو اینی نان ٹریویل کویشچنس تو آپ انہیں نیچے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں, اینڈ آئی ول میک شیور دیٹ آئی رپلائی ٹو دیم. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next episode.